یقین خالی دل کو بھر دیتا ہے، بے یقینی بھرے دل کو خالی کر دیتی ہے۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ جاتی ہے۔ کوئی ہار گیا، کوئی جیت گیا، یہ سال بھی آخر بیت گیا۔ بڑا ہی رنگین رہا یہ سال، ہر کسی نے اپنے رنگ دکھائے۔ حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے حق دیا ہو۔ ہر اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ جو آپ سے تنگ ہوں انہیں چھوڑ دیا کریں، انہیں خود کو چھوڑ جانے کی زحمت بھی نہ دیں، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ کامیاب زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، کامیاب زندگی یہ ہے کہ آپ کا رب آپ سے کتنا خوش ہے۔ کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ انسان اتنا خاموش ہو جائے کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ لو وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر، آرزوؤں پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ دل تو آنے دو، کئی لوگ پرندوں کی طرح پیٹ سے پیار جتانے کو چلے آئیں گے۔ بے شک اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ نیت شوق اتر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں۔ تمہارے واسطے کئی شعر بے وزن کیے میں نے، جہاں تو لگتا تھا وہاں آپ لگایا میں نے۔ ڈھونڈتی پھرتی ہوں ایک شہر تخیل میں تجھے، اور میرے پاس تیرے گھر کی نشانی نہیں ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیا تم جان بھی دے سکتے ہو میرے لیے؟ یار اسے سمجھاؤ مجھے آزمایا تو روئے گا۔ ان بارشوں کی بوندوں سے آ رہی ہے مہک اس کی، شاید وہ بھیگ رہا ہے بارش میں گلابوں کی طرح۔ فراق یار کی بارش ملال کا موسم، ہمارے شہر میں اترا کمال کا موسم۔ کوشش کریں مان رکھنا سیکھیں، زندگی بہت چھوٹی سی ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتماد اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقوص باقی رہ جاتے ہیں۔ عشق ایمان کی طرح ہوتا ہے اور ایمان ہر کسی پہ لایا نہیں جاتا۔ کوئی نہیں ہے جو تیری کمی پوری کر سکے، کوئی نہیں ہے جس کو میں چاہ سکوں تیری طرح۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں، مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے۔ میں خود غرض نہیں مگر خوددار ضرور ہوں، لیکن سوچ کسی کی بدلنے کی حقدار نہیں ہوں۔ جو جیسا بھی چاہے سمجھے مجھے کہ ان کی رائے کی میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ جسے نبھا نہ سکوں ایسا وعدہ نہیں کرتی، میں بات اپنی اوقات سے زیادہ نہیں کرتی۔ تمنا بھلے رکھتی ہوں آسمان چھو لینے کی، لیکن اوروں کو گرانے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اگر آپ زندہ انسان ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیں۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں، تیراک نہیں۔ بھولنا میری عادت نہیں، یادداشت چلی جائے تو الگ بات ہے۔ وفا کرنا میرا اصول ہے، موت آ جائے تو الگ بات ہے۔ اپنوں کو یاد نہ کرنا میری فطرت نہیں، اپنے ہی اجنبی ہو جائیں تو الگ بات ہے۔ حقیقت روبرو ہو تو اداکاری نہیں چلتی، خدا کے سامنے بندوں کی مکاری نہیں چلتی۔ تمہارا دبدبا خالص تمہاری زندگی تک ہے، کسی کے قبر کے اندر زمینداری نہیں چلتی۔ حسد کرنے والے سے بدلہ نہ لیا کریں، اس پر ترس کھایا کریں۔ وہ ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کے جلائے بغیر ہی جل بھن کے راکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسروں کے پردے رکھنا سیکھو، ان کے عیبوں پر نظر مت رکھو، کیونکہ گندگی پر ہمیشہ مکھی ہی بیٹھتی ہے، تتلی نہیں۔ فساد پھیلانے والے مت بنو، دوسروں کے گھروں میں اندھے بن کر جاؤ اور بہرے بن کر نکلو۔ رشتے کچھ وقت کے لیے ناراض تو ہو سکتے ہیں لیکن ٹوٹ نہیں سکتے، جو ٹوٹ جائیں وہ محض غلط فیصلہ ہوتے ہیں۔
جس سے مرضی کرو، جس سے مرضی دل لگاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میری کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکے گا۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتے ہیں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہ دیتا۔ پوچھا گیا لفظ کیا کر سکتے ہیں؟ جواب آیا مائل، قائل، گھائل۔ عورت ہو تم، باہر نکلو تو چہرے پر حجاب ہو اور لہجہ اتنا تلخ ہو جیسے تیزاب ہو۔ مرد ہو تم، تمہاری ہستی کا اتنا دروب ہو، پاس سے گزرے جو کوئی عورت تو وہ بے خوف ہو۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا، عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن انتقال کی فضیلت، جو شخص جمعہ کے دن یا شب جمعہ میں انتقال کر جائے گا، اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھیں گے۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ فجر کا سجدہ ہو اور اللہ راضی نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اے اللہ میری تمام دعاؤں کو کن فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ وہ تکلیف بھی رحمت ہے جو دل پہ گزرے اور ہمیں احساس دلائے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمارا احساس نہیں کرتا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ دنیا کی ایسی محبت جو دین سے روک لے، جو آخرت کی فکر سے آپ کو ناواقف کر دے، یہ دل کی موت ہے، اور دلوں کا مر جانا انسانوں کے مر جانے سے زیادہ دکھ والا ہوتا ہے۔ کتنی عظیم ہے وہ ہستی جن کے پاس دشمن بھی اپنی چیزیں بطور امانت رکھوا کر بے فکر ہو جایا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس بات کو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے سمجھ لینا ہے اور دل میں بٹھا لینا ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت نہیں آتی اگر اللہ کی اجازت نہ ہو۔ آپ کو کوئی مصیبت دے نہیں سکتا اگر اللہ تعالیٰ اس کو روک لے۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی، کبھی اصلاح دے جاتی ہے اور کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے ہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آزمائشیں بندے پہ ڈالتا ہے، ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان پر شکر رکھیں، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم اللہ سے بے پرواہ تھے لیکن وہ مہربان رہا۔ ہم گمراہ تھے تو اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا۔ ہم فقیر تھے اور اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی۔ یہی ہم سب کی کہانی ہے۔ لڑکیاں، لفظ لڑکیاں تشریح، کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن، کسی کی رحمت۔ خاوند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خاوند سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کا مفاد ایک ہوتا ہے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، مگر اس وقت میں اپنوں کی دی گئی تکلیفیں کبھی بھی نہیں بھلائی جا سکتی۔ کچھ زخم انسان کے کبھی بھی نہیں بھرتے، بس انسان ان کو چھپانے کا سلیقہ سیکھ جاتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ پہلے میں روتی تھی، برا مناتی تھی، لیکن اب میں ہر زیادتی بھرے رویوں اور لہجوں کا حساب اپنے اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ یا اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہے ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اللہ پاک کا بنایا ہوا ہر شخص مکمل اور خوبصورت ہے، بس خامی اور کمی ہمارے اخلاق اور رویوں میں ہے۔ انسان کے لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو اس کو بھرنے نہیں دیتے ہیں۔
دنیا پیسے والوں کی چمچا گیری کرتی ہے، ورنہ رشتہ دار تو بھکاریوں کے بھی ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو یا رب کہ یہ تیرے ترستے ہوئے عابد تیری جنت میں اشیاء کی فراوانی سے مر جائیں۔ یہ جو پتھر دیکھتے ہو تم، یہ آدمی تھا، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں۔ بڑی چاہ ہے مجھے بوڑھے چہروں سے، قید ہوتی ہے ان میں زندگی ساری۔ چند خوابوں کی بات تھی مولا، پورے ہوتے تو کیا قیامت تھی۔ اگر تم موسیٰ بنو گے تو اللہ ضرور کسی خضر کو تمہاری راہ میں بھیجے گا۔ گہری باتیں سمجھنے کے لیے گہری چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ لوگوں کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا رب بہترین چال چلنے والا ہے۔ تقدیر ان سے پیار کرتی ہے جو جدوجہد کرتے ہیں۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ سفر کا حصہ ہے۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ اس میں اللہ جس کے دل میں رواں ہو جاتا ہے اور روشن ضمیر ہو کر ہر وقت ذکر و فکر میں غرق رہتا ہے۔ جب مرشد کامل کی محفل میں بیٹھو تو مرشد کے چہرے کو دیکھتے رہو اور کوشش کرو کہ مرشد کو حفظ کر لو، حافظ مرشد بن جاؤ۔ صدقہ اسی کی مصیبت دور کرتا ہے جسے صدقہ نکالنا مصیبت نہ لگے۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراً کر دے۔ بری صحبت ایسا خطرناک زہر ہے جو انسان کے جسم کو نہیں بلکہ اس کی روح کو مار دیتا ہے۔ اتنا فرق نہیں ہوتا چند سال کے فرق سے، سب آگے پیچھے قبر میں ہی جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی جا سکتی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں اللہ سے مانگتے ہو۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ اسے نرم رکھو، مانگو صرف اسی سے جو دیتا ہے خوشی سے اور کہتا نہیں کسی سے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو بہانے نہیں دیتا۔ زندگی میں اپناپن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ پیسہ کہتا ہے مجھے حاصل کرو اور سب کو بھلا دو، وقت کہتا ہے میرے پیچھے چلو باقی سب کو چھوڑ دو، مستقبل کہتا ہے میرے لیے کوشش کرو باقی سب بھلا دو، اور اللہ صرف اتنا کہتا ہے مجھے یاد کرو میں سب کچھ تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ نیم کے پیڑ کم ہو رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھتی جا رہی ہے، زبان سے مٹھاس کم ہو رہی ہے اور جسم میں شوگر بڑھتی جا رہی ہے۔ دشمن تو بہت ہیں ہمارے، لیکن وہ کہتے ہیں نا شیر کا شکار کتوں سے نہیں ہوتا۔ چومنے اور پوجنے میں فرق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر سے 360 بتوں کو نکال پھینکا جو پوجے جاتے تھے، اور ایک پتھر کو جما دیا جو چوما جاتا ہے۔ مشکلوں کا آنا پارٹ آف لائف ہے، اور ان میں سے ہنس کر باہر آنا آرٹ آف لائف ہے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ زندگی میں اپناپن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا ہے کون یہ وقت بتاتا ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ ڈرنے والوں کو ہی لوگ ڈراتے ہیں، ہمت دکھاؤ تو اچھے اچھے سر جھکاتے ہیں۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ گناہ کو آسانی سے انجام دے سکے۔ تکبر سے بچتے رہو کیونکہ یہی وہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ قرآن مجید کو ترجمے و تفسیر کے ساتھ پڑھیں تاکہ
تاکہ آپ پہ وہ سارے جھوٹ آیا ہوں جو دین کے نام پر بولے جاتے ہیں۔ کسی فیصلے کے وقت اگر بات قرآن تک پہنچی جائے تو فیصلہ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ اس کے اندر سے پڑھ کر کریں۔ شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بھی بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ بھی سنائی دیتا ہے جو کہاں بھی نہ ہو۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ انسان نے محسوس کرنا اس لیے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اسے ان چیزوں سے محبت ہو گئی ہے جن میں احساس نہیں ہے۔ کبھی کسی کے سامنے صفائی پیش نہ کرو کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ جب لوگ دل سے اترتے ہیں تب ان سے بات کرنا تو دور، ان کی شکل دیکھنے کا بھی دل نہیں چاہتا۔ کچھ لوگ آپ سے سیکھ کر آپ کو ہی سکھا دیتے ہیں۔ اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جن کو ہماری شکایت سے فرق نہیں پڑتا ان کے سامنے اپنے الفاظ ضائع کرنے کا کیا فائدہ۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے۔ فجر کے لیے نہ اٹھیں تو نظر اولاد پر نہیں ایمان پر ڈالیں۔ نماز میں ناغہ نہیں حاضری لگتی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ چلے کہ ہاں آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں یاد ہے مگر کلاس میں حاضر ہے۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ، تجربے سے عقل، عقل سے خیال، اور خیال سے نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقلمند بناتا ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بلانے میں ساری عمر لگ جاتی ہے۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں، کم دو گے تو مغرور کہلاؤ گے، زیادہ دو گے تو گر جاؤ گے۔